ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فیصل ممسا کے ساتھ اینگر مینجمنٹ کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا آنے والے وقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا. میرے خیال سے وہ وقت آ چکا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج جب میں دیکھتا ہوں دا رول آف میڈیا، جو کہ پراپرلی شاید میچور بھی نہیں ہوا اور کبھی ہونا بھی نہیں چاہتا اب. بالکل میرا خیال ہے کہ پیچھے جی، گیا ہے آگے جانے کے بجائے. تو ہمارا جو انٹالرنس ہے یا نیشنل لیول کے اوپر جو ہمارے اندر جذبات نظر آتے ہیں، بے قابو جذبات، اس کی ایک وجہ کیا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صبح سے شام تک ہم جو تجزیے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جس طرح کی نیوز ہوتی ہے، خاص کر بریکنگ نیوز، تو یہ بھی ہمارے اوپر امپیکٹ رکھتی ہے؟ بہت میجر رکھتی ہے. ایسا ویسا میں اپنے انگزائٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، میں ان کو 2-3 چینل کے نام بتاتا ہوں کہ یہ مت دیکھیے گا، اس سے آپ کو صرف پریشانی ہوگی. جی. بات یہ ہے کہ اب اناؤنسرز بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس انداز میں باڈی لینگویج ان کے بات کرنے کا اندازہ ایسا ہوتا ہے جس سے انگزائٹی نظر آتی ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے سینسیشن کریٹ کرنا، بٹ سینسیشن کریٹ کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایک نیوز کو اور ایک ہی بات کو 5 دفعہ ریپیٹ کریں، جو کہ کرتے ہیں ایکچولی، ایک ہی فوٹیج کو اور اس طرح بار بار بتائیں کہ جس سے ان کا اپنا بھی بلڈ پریشر بڑھے گا اور جو دیکھ رہا ہے اس کا بھی بلڈ پریشر بڑھے گا. ڈیفینیٹلی قوم پہ بہت انفلوئنس پڑتا ہے. ہمارے ہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ٹی وی دیکھ کے کانسٹنٹلی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے پاکستانی باہر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سول وار چل رہی ہے. اتفاق سے ایسا ایک موقع میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ کہیں میں بیٹھا ہوا تھا یہاں سے باہر، تو دیار غیر میں بیٹھ کے جب میں نے نیوز لگائی تو میں نے فوراً اپنے بھائی کو فون کیا کہ سب خیریت تو ہے، اور میرا بھائی سو رہا تھا گھر پہ. اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو خیر اس طرح کے معاملات تو بہت سے ہیں، اور میرے خیال سے ہم لوگ جس طرح سے اپنے آپ کو پورٹری کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تھرو میڈیا، اس چیز کو بھی صحیح ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی میچورٹی ایز سچ نظر نہیں آتی. بالکل میچورٹی نہیں. آئی تھنک اٹس کوائٹ امیچور بیکاز واٹ وی آر ڈوئنگ از ایبسلیوٹلی کریٹنگ اے نیگیٹو امیج. ڈاکٹر صاحب، غصہ، بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں جو اپنے غصے پر قابو رکھنا جانتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں بھی فزیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بلڈ پریشر کا تذکرہ کیا. اسی طرح سے اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں، فزیکل بیماریاں، جن کی ایسوسیشن ہے غصے کے ساتھ؟ دیکھیں، بلڈ پریشر ہے، کارڈیک پرابلمز ہیں، ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اسٹریس، کولیسٹرول اینڈ اسٹریس آر ریلیٹڈ. جنرل اگر ہم مینٹل ہیلتھ میں دیکھیں تو جو ہے وہ فرسٹریشن ہو سکتی ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے. ایک چیز پی پی کے جو ہے ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے انسان کا دماغ بھی جو ہے وہ گیو ان کر دیتا ہے. جی. تو نہ ہی صرف فزیکل پرابلمز ہو سکتی ہیں، جنرل میڈیکل پرابلمز ہو سکتی ہیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ کی بھی پرابلمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ ان کو اپنے جنون پر قابو نہیں رہتا، ان کے اندر ایک جو کوالٹی میں نے دیکھی ہے کہ غصے کی کیفیت میں ان کے اندر ایسے انرجی ریزروز نظر آتے ہیں جو نارمل حالات میں نظر نہیں آتے. بلکہ انفیکٹ اگر ایک نارمل انسان کی بھی بات کی جائے تو جب غصہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ انسان کو بے قابو کر دیتا ہے تو عام طور پر انسان وہ کام کر جاتا ہے جو شاید نارمل حالات میں اس کے لیے کرنا ناممکن ہو. کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اس کی؟ ویسے اگر میڈیکلی ہم دیکھیں تو اٹس جسٹ دیٹ کہ ہمارے کچھ کیمیکلز جو ہیں وہ ایسے سیکریٹ ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی ایک پرٹیکولر کیمیکل نور ایڈرینلن، جس سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہم جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور ہائپر ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سارا وہ کام کر جاتے ہیں جو عام طور پہ ہم نہیں کر سکتے ہوں. سو دیٹ از ون آف دا ریزنس. اچھا ڈاکٹر صاحب، کرائم ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. بالکل بڑھتا جا رہا ہے. اور کرمنل ٹینڈنسیز کی ایسوسیشن ہے اینگر کے ساتھ؟ ان کرائمز کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر نظر آتے ہیں، جیسے اسٹریٹ کرائمز ہو گئے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے چوری، ڈاکہ، اس طرح کی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. یہ اس کی بات نہیں کر رہا کہ ایک انسان غصے میں آ کر دوسرے انسان کو ڈائریکٹ نقصان پہنچا دے، یا اسالٹ کی بات نہیں کر رہا میں. دیکھیں، چوری، ڈاکہ، جو اسٹریٹ کرائمز جو ہیں ان کا آئی وڈ سے فرسٹریشن سے تعلق ہے کہ اگر میرے پاس ایک چیز نہیں ہے اور سامنے والے کے پاس ہے
تو وہ لے لو، نمبر 1. نمبر 2 شاید یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ کوئی لا تو ہے نہیں، کوئی پکڑنے والا ہے نہیں، تو جو کرنا چاہو کر جاؤ. تیسری چیز یہ ہے کہ ہاں there are certain type of personalities, some personalities جو کہ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں اور کچھ personalities ہوتے ہیں جو کہ کم اگریسو ہوتے ہیں. اب جو لوگ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں ان کو قابو میں نہ رہنا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اینڈ اس کی وجہ سے بہت سارے کام ہم جو ہے وہ کر جاتے ہیں جو کہ عام طور پہ نہیں کرنے چاہیے. سو اٹس کمبینیشن آف فیکٹرز. دین ایک پرٹیکولر پرسنالٹی ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں اینٹی سوشل پرسنالٹی، یا جسے ہم سائیکوپیتھس بھی کہتے تھے، جس میں ہمیں دوسرے انسان کی فیلنگز کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں دوسرے انسان کے جذبات کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، ہم جان کے غلط کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ حس ہی نہیں ہوتی جو کہ فیل کر سکے کہ سامنے والے کو دکھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اینگر مینجمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.